السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے لیے ایک بہت ہی بلیسنگ کی بات ہے کہ ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے اور ہمیں وہ تکلیفیں اٹھانی نہیں پڑیں جو ایک غیر مسلم کو مسلمان ہو کے اٹھانی پڑتی ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات، ایسی کہانیاں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو غیر مسلم تھے اور مسلمان ہوئے تو ان کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا، اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہونا پڑا، کافی سارے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی ایک سٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک جاپان کے امام ہیں جو اپنی ایک کہانی شیئر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو مسائل ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو ہے ایک یوٹیوب چینل ورڈز انٹرنیٹی اردو، یہ ان کی ویڈیو ہے۔ ان کے چینل کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ان کے چینل کو بھی دیکھیے۔ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ان کے چینل پہ ملیں گی، ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بدھ مت کی کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ یہ بدھ آپ کے مت تھے پہلے۔ مسلمان ہونے پر آپ کے خاندان اور دوستوں کا رد عمل کیسا تھا؟ جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں سب سے بڑی مشکل کیا پیش آتی ہے؟ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے، تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو؟ اسلام چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر بالآخر وہ کہنے لگے، تم اب سے میرے بیٹے نہیں ہو۔ گھر چھوڑ دو۔ احمد معینو کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا وعلیکم نام السلام۔ احمد معینو ہے۔ میرا پیدائشی نام نوکی ہے۔ میں جاپان سے ہوں۔ بنیادی طور پر میرا تعلق آئیچی سے ہے جو جاپان کے وسط میں ہے، اور آج کل ٹوکیو کے قریب چیبا میں رہتا ہوں اور ٹوکیو میں کام کرتا ہوں، اور میں جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے 4 اماموں میں سے ایک ہوں۔ میرا نفس، میری انا، میری ذات تقریباً 13 سے 14 سال کی عمر میں بیدار ہوئی، اور میں خود سے سوال کرنے لگا، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور چونکہ میں جاپان میں پلا بڑا تھا، قریب ترین مذہب جس کا ماحول میں نے پایا وہ بدھ مت تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں بدھ مت مذہب اختیار کر لوں، خاص طور پر خالص بدھ مت طریقہ، تو میں اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکوں گا۔ ایک مرحلے پر تو میں نے مذہب کے ذریعے سچائی ڈھونڈنے سے ہار مان لی، لیکن پھر مجھے میلبورن آسٹریلیا جانے کا موقع ملا بطور ایکسچینج طالب علم، تقریباً 1 سال کے لیے۔ پھر الحمدللہ وہاں قیام کے دوران میں ایک مصری خاندان سے ملا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، چنانچہ ان کے ساتھ رہن سہن کے ذریعے ان کو جان کر اسلام کے خلاف میرا معتصبانہ نظریہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ حقیقتاً اسلام کے بارے میں مطمئن ہوئے؟ اسلام کی طرف آنے کے بعد کہ یہ وہی مذہب ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں خوف و اضطراب میں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اسلام کو معتصبانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آخری قدم اٹھایا، یعنی مسلمان بننے اور اسلام اور مسلمانوں کی سرحد تک پہنچنے اور اس میں داخل ہونے پر، مجھے میری سوسائٹی، جاپانی سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جائے گا، مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب آدمی سمجھا جائے گا۔ یہ آخری وجہ تھی جس نے مجھے آخری مرحلے تک آنے سے روکا ہوا تھا۔ لیکن پھر میلکوم ایکس کی فلم دیکھنے سے مجھے آخری قدم کی ہمت ملی اور میری حوصلہ افزائی ہوئی، الحمدللہ، کیونکہ میلکوم ایکس نے اپنی پچھلی زندگی ایک بدماش کے طور پر ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزاری۔ پھر یہ دیکھنا کہ کس خوبصورتی سے اور کس قدر اس نے اپنی زندگی کو ایک مذہبی پیشوا جیسی زندگی میں بدل دیا، بہت سیدھے سادے انسان کی طرح۔ اور مزید یہ کہ حج کے مناظر دیکھنے سے جب وہ حج کے لیے مکہ گیا، جس سے وہ خود حیرت زدہ رہ گیا، کئی جگہوں پر بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ فٹ بال کا میچ دیکھیں یا رقص یا موسیقی کی محفلیں، تفریح حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک خدا کی عبادت کی خاطر، کیا اس تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آخرکار مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرپوک انسان بننا پڑے گا، نہیں، مسلمان ہونا بہت خوبصورت تجربہ ہے، بہت عمدہ، خوبصورت اور زبردست۔ چنانچہ الحمدللہ میں نے آخری قدم اٹھایا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو میلکوم ایکس کی فلم جس دن دیکھی، اسی رات میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور پھر اپنی پیشانی فرش پر رکھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ آپ کے خاندان اور دوستوں کا آپ کے مسلمان ہونے پر کیا رد عمل تھا؟ ہاں، وہ غلط سمجھتے تھے۔
میں نے اپنے والدین کو اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی الف سے یہ تک سنائی، لیکن انہوں نے غلط سمجھا، اسی لیے شروع میں کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن پھر جب جاپان میں سماجی حادثے پیش آئے، ظاہر ہے کہ یہ اوم نامی ایک جنونی ہجوم کی وجہ سے تھا، وہ لوگ جنہوں نے ٹوکیو کی سب وے ٹرینوں کے اندر قاتلانہ زہر پھینکی، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے عقیدہ رکھنے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے کے خلاف ایک بہت ہی منفی تصویر پیش کی۔ پھر جہالت کا معاملہ اور مسئلہ سامنے آتا ہے، یا اسلام کو نہیں جاننے کا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام ایسا ہی ہوگا، ایسے جنونی لوگوں سے ملتا جلتا۔ جب میں اپنے والد سے کویت میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لینا چاہتا تھا عربی زبان سیکھنے کی خاطر، میں پہلے ہی اوساکا میں عربی زبان کی تعلیم دینے والی یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے، تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو؟ اسلام چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابا جان دیکھیں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کیا میں پہلے سے برا ہو گیا ہوں؟ اندر سے وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، ان کا بیٹا پہلے سے برا نہیں ہوا۔ پھر آخرکار لیکن وہ کہنے قبول لگے نہیں کر کہ رہے تھے۔ چلو تم اب سے میرے بیٹے نہیں رہے، تو یہ بہت حیران کن بات تھی۔ اور پھر چونکہ میں ابھی بھی پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کی کفالت میں تھا، اس لیے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑا۔ پھر اگلے دن میں کوبا شہر کی مسجد میں گیا اور اپنے مسئلے کے بارے میں مصری امام سے مشورہ کیا، تو انہوں نے مجھے مصری سفارت خانے کے نام ازہر یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے سفارشی خط دیا۔ چنانچہ میں نے وہ خط مصری سفارت خانے کو بھیج دیا، پھر اپنے والدین کے پاس واپس گیا اور اپنے والدین کے ساتھ بالکل پرسکون ماحول میں بیٹھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے والدین مجھے دوبارہ قبول کر رہے ہیں، تو الحمدللہ۔ یا ان میں سے کسی نے آپ کے بعد اسلام قبول کیا؟ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں، لہٰذا ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں ابدیت کی طرف۔ بدقسمتی سے نہیں، میرے والد جو انتقال کر گئے، اگرچہ مرنے سے پہلے جو خط انہوں نے لکھا، اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہنے لگوں، میں کسی حد تک اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، لیکن میرے خاندانی حالات نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بدھ مت میں کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ آپ کو بدھ مت میں کیا نہیں مل سکا؟ ان میں سے اس ایک کو اگنور چیز کیجیے گا۔ دوسرے جنم کا نظریہ ہے۔ دوسرا جنم ہندوستان سے شروع ہونے والے عقائد میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بدھ مت ہندو مت کا ہی جانشین تھا، یہاں تک کہ خود بدھا کو ہندو مت کا انقلابی سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا جنم یہ ماننا ہے کہ آپ میں جان ہے، آپ میں روح ہے، اور یہ روح کبھی مرتی نہیں ہے، اور اس دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود رہتی ہے۔ آپ کے اعمال اور آپ کیا کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر تو پچھلی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ جانور، کیڑے یا کچھ اور ہوں، اور پھر ان کے مطابق اس زندگی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور مخلوق بن جائیں۔ ممکن ہے آپ انسان ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اس زندگی کے بعد جب تک کہ آپ نروان تک نہ پہنچ جائیں، جب تک کہ آپ پوری کائنات کو صحیح طور پر سمجھ نہ لیں اور پھر دوسرے جنم کے چکر سے باہر نہ نکل آئیں، آپ اسی طرح جاری رکھیں۔ یہ ہے دوسرے جنم کا نظریہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مختلف زمانوں میں لوگوں کی تعداد تو مختلف رہتی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ روح کی شکل میں تم زندہ رہتے ہو، پھر دوبارہ جنم لیتے ہو اور بار بار جنم لیتے رہتے ہو، تو آپ ان کو برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی وجہ جس نے مجھے ایک راہب بننے سے روک لیا، وہ مکمل طور پر مذہبی اور روزمرہ کی زندگی کو الگ کر دینا تھا۔ ہاں، وہ مکمل طور پر مذہبی زندگی اور روزمرہ کی زندگی کو الگ الگ قرار دیتے ہیں، تو وہاں آپ کو تضادات نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی جاپان میں اسلام تلاش کرنا چاہے اور گوگل میں اسلام کے بارے میں کچھ سوالات لکھے تو اسے کیا جواب ملے گا؟ خیر، بہت سے ہو سکتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ وہ اسلام کو جاننے میں کتنی گہری دلچسپی رکھتا یا رکھتی ہیں، لیکن بہت بدقسمتی سے کچھ کتابیں موجود ہیں جو کسی مستشرق کی لکھی ہوئی ہیں، جس کا مقصد جاپانی لوگوں میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ وہ کتابیں بدقسمتی سے آج کل کی ایک بہترین سیریز کے طور پر دستیاب ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ وہ پہلا مواد ہو جو انہیں مل سکے۔ جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور بطور مسلمان زندگی گزارنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ فی الحال میں کہوں گا تعاون کرنے والوں کی کمی،
مثلاً الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میرا مطلب ہے کہ مجھ سمیت میرا خاندان 7 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے خاندان اور رشتہ داروں کے درمیان واحد مسلمان ہم ہیں۔ ایسا ہی میری بیوی کا معاملہ ہے، تو ہمارے خاندان نہیں ہے۔ خاندانوں کے ہاتھ جو خیال رکھیں برادری کا ہاں، یہاں تک کہ وہ کمیونٹی جہاں میں رہائش پذیر ہوں، چیبا کے کیوٹو نامی جگہ میں، جہاں نسبتاً زیادہ مسلمان رہتے ہیں، لیکن میرے دیکھنے میں مسلمان نماز کے اوقات میں جمع ہوتے ہیں، لیکن اپنی نجی زندگی کے لیے مجھے ان میں کوئی رابطہ نظر نہیں آتا۔ جانتے ہیں آپ روزمرہ کی زندگی میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اچھی صفت تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ان کی رحمت، خاص طور پر اس وقت جب وہ طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے تھے، طائف لیکن والوں ان نے پر اسلام پتھر پہ پھینکے ظلم جا کیا رہے تھا، تھے، اور اس اس کے عمل کے باوجود خلاف بھی جب انہیں فرشتے کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ ان کو کچل دیا جائے تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، برائے مہربانی ایسا مت کرنا، شاید ان کے بعد ایسی نسلیں آئیں جو ایک خدا پر ایمان لانے والے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے امام بننے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہونے کے باوجود بہت کم ٹھہرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ شہادت کا تلفظ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ اس کے بعد کلمہ شہادت کے بعد کیسے بن جاتے ہیں، کیونکہ کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے جو گرنے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرے۔ جانتے ہیں کوئی بھی نہیں، اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جو جاپان کے باہر سے آتے ہیں، وہ لوگ جو دعوتی سرگرمیوں میں پرجوش ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ دوسرے اہداف کے پیچھے چلے جاتے ہیں، نئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ مسلمان ہونے کے بعد جب میں ابھی بہت چھوٹا تھا، میرے سینئرز میں اسلامی علوم کے فارغ التحصیل افراد کی تعداد بہت کم تھی، لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ان سرگرمیوں سے دوری محسوس کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ٹوکیو میں نہیں رہ رہا تھا، ان میں سے بہت سے ٹوکیو میں تھے، اور ان کی بہت کم سرگرمیاں مجھ تک پہنچیں، مجھ جیسے لوگوں تک پہنچیں۔ تو میں نے خود سے سوال کیا، حالانکہ انہوں نے علم حاصل کیا اور انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اللہ کا دین سکھائیں، مجھ جیسے لوگوں کو جو اس وقت نوجوان تھے، وہ ضرورت کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ جانتے ہیں وہ نہیں کر رہے، لیکن ظاہر ہے بعد میں سمجھ گیا کہ ہر ایک کی اپنی زندگی ہے اور وہ اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں بہت مصروف ہیں، لیکن اس وقت وہ اچھا کام نہیں کر رہے، اور بہرحال وہ اپنی پوری کوشش نہیں کر رہے۔ پھر اگر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے خیال میں لوگوں کے اسلام پر اس قدر شدت اور سختی سے تنقید کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ جاپان میں بھی اس کے نتائج نظر آتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اور کیونکہ وہ اپنے اندر فوراً سمجھ جاتے ہیں اسلام کو سچ جاننے اور پہچاننے کے بعد، وہ جانتے ہیں کہ انہیں اسے قبول کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ اسے قبول کر لیں تو یہ ان کو بوجھ لگے گا، تو وہ نفرت کے ساتھ اس کے خلاف کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اسلام کی ہدایات اور تعلیم کے بغیر ہمارا نفس ہمارے خلاف بہت موٹا، بڑا اور طاقتور بن جاتا ہے۔ کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ ضرور۔ تمام بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، اور خاص طور پر میری ضرور والدہ اور ضرور میری بیوی کی والدہ کے اسلام کی، اور میرے رشتہ دار بھائیوں کے لیے اور سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے جیسے حالات والے لوگ، مجھ جیسے بہت سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے والدین ابھی بھی مسلمان نہیں ہیں، تو ہمارے لیے دعا کریں۔ شکریہ۔ ان کو فکر جزاک ہے کہ اللہ ان خیر۔ کے والدین بھی اسلام قبول کر لیں اور وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو قبول فرمائے، ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اس مکھی کو بھی اگنور کیجیے گا، اس نے ویڈیو میں مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔